جو نون لیگ ہے اس کی طرف سے تو پہلے عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی. اب کہیں نہ کہیں سے اشارے مل رہے ہیں جیسے نون لیگ کا یہ مائنڈ بن رہا ہے کہ اب اسمبلیاں مدت پوری کریں اور ہم اگلے 1.5 سال تک حکومت کریں. آج جب آپ زرداری صاحب سے پوچھ رہے تھے تو میں نے دیکھا آپ کم از کم سوال کے حد تک اسی نتیجے پر پہنچے کہ اگلے سال ہی الیکشن ہوں گے. زرداری صاحب کہہ رہے تھے سب اتحادی مل کے فیصلہ کریں گے. آپ کو لگتا ہے واقعی اگلے سال ہی الیکشن کا مائنڈ ان کا بن گیا ہے؟ اور جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے عمران خان انہیں اگلے سال تک جانے دیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی کیونکہ 2-3 دن ہوئے ہیں حکومت سے نکلے ہوئے تو ابھی بڑے پرجوش ہیں اور ابھی بہت سی چیزوں کا انہیں احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کون کون سے بل میں کس طرح ہاتھ ڈال دیا ہے، بلکہ کہیں پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے انہوں نے اپنا منہ بھی ڈال دیا ہے. تو ظاہری بات ہے اب جب آپ بہت سے صرف بل میں ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ کچھ غاروں میں گھس گئے ہیں، کچھ شیروں کی کچھاروں میں گھس گئے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں عمران خان صاحب جو جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں وہ بڑا میرے خیال سے اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا. اور ابھی تو ان کا ایک خیال ہے کہ حکومت آگے آگے ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. تھوڑے دن میں سچویشن ریورس ہو جائے گی. یہ آپ دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے ہماری، جو اس وقت اپوزیشن ہے، یہ بھی اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں دعوے کرتی تھی چھوڑیں گے نہیں تمہیں، ہم گھراؤ کر لیں گے اسلام آباد کا، ہم اسلام آباد کی طرف آ جائیں گے. آئے بھی اسلام آباد میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے بھی، پیپلز پارٹی بھی آئی. تو یہ سارے کرتے ہیں جو اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں وہ یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے خود بذات خود، ان کی پارٹی کو چھوڑ دیں، ان کے منسٹروں کو چھوڑ دیں، بذات خود انہوں نے پچھلے 2-3 دن میں جو اپنے کمرہ بند میٹنگز میں جو گفتگو کیا ہے، جو ان کا جو پلان لگ رہا ہے مجھے، تو وہ صرف کسی بل میں ہاتھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے کسی شیر کی کچھار میں اپنا منہ دے دیا ہے. تو اس کا ان کو نقصان ہوگا. اور یہ جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی توقعات کے بہت خلاف، یعنی کہ خلاف توقع ان کو بڑا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے. آپ دیکھیں صرف سعودی عرب اور ترکی اور چائنا ان کو مبارکباد نہیں دے رہا، بلکہ رشین پریزیڈنٹ پوتن صاحب جو ہیں وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے. اسی طرح آصف زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان سب کو اسلام آباد میں جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہ رہے ہیں، انٹرویو کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں، ملاقات کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو دنیا ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت جس مشکل صورتحال سے دوچار ہے اس میں سے پاکستان کو نکالا جائے. اور اسی لیے شہباز شریف صاحب نے تھوڑا یہ ڈیلے بھی کیا ہے کہ اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے تو پھر میں ذرا زیادہ ٹائم لے لیتا ہوں صلاح مشورہ کر کے، تاکہ جو پہلے ان کی لگ رہا تھا کہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی، 6 مہینے کی 7 مہینے کی اسٹریٹجی لگ رہی تھی، لیکن اب کیونکہ اکانومی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، ڈالر بھی جو ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، اور پھر کہیں سے ان کو نئی بڑی انویسٹمنٹ کا بھی اندیا ملا ہے. آج دوپہر کو شہباز شریف صاحب کو کہیں سے میسج آیا کہ جی ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یورپی یونین جو ہے وہ بھی مدد کے لیے تیار ہے، اور کچھ اور جو ہے ممالک ہے وہاں سے بھی مدد ملے گی. تو یہ اگلے بجٹ سے پہلے جو کہ بس اب چند ہفتوں میں بجٹ آنے والا ہے، تو اس سے پہلے پاکستان کی اکانومی کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. شاید اسی لیے اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جب اس کی کابینہ قائم ہو جائے گی تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ایکشن سے پاکستانی عوام کو یہ میسج دیں کہ ہم سیریس ہیں، وی مین بزنس، اور ہم آپ کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو ذرا لمبا کھینچنا چاہ رہے ہیں حکومت کو، عوام کی طرف سے ان پہ پریشر آئے کہ آپ اس کو تھوڑا لمبا کھینچیں.